مکہ میں ظلم و ستم کا دور۔ جب نبی کریم نے مکہ مکرمہ میں توحید کا پیغام عام کرنا شروع کیا تو قریش کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ بت پرستی ان کی معیشت اور سماجی نظام کی بنیاد تھی، اور اسلام اس بنیاد کو ہلا رہا تھا۔ شروع میں مخالفت زبانی تھی، پھر مذاق، تان و تشنی، اور آخرکار ظلم و تشدد شروع ہو گیا۔ کمزور مسلمان، غلام اور بے سہارا افراد خاص طور پر نشانہ بنے۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، حضرت سما کو شہید کیا گیا، حضرت آصر نے جان قربان کی۔ نبی کریم خود بھی ان مظالم سے محفوظ نہ رہے۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، گندگی ڈالی جاتی، اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی۔ طائف کا دردناک سفر۔ جب مکہ میں حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو نبی کریم دعوت اسلام کے لیے طائف تشریف لے گئے، مگر وہاں بھی سرد مہری اور ظلم کا سامنا کرنا پڑا۔ پتھر مارے گئے، جسم لہولہان ہو گیا، مگر زبان پر بددعا کے بجائے دعا تھی۔ اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ یہ صبر و رحمت اسلام کے پیغام کی روح تھی۔ مدینہ میں امید کی کرن۔ ادھر مدینہ، اس وقت یثرب میں اوس اور خزرج کے قبائل آپس کی لڑائیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ حج کے موقع پر مدینہ کے چند افراد نبی کریم سے ملے، قرآن سنا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ بیعت عقبہ اول تھی۔ اگلے سال مزید افراد آئے اور بیعت عقبہ ثانیہ میں نبی کریم کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور مکمل حفاظت کا وعدہ کیا۔ یہ اسلام کے لیے ایک نئی امید تھی۔ قریش کی سازش۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ مسلمان مدینہ جا رہے ہیں اور وہاں اسلام کو طاقت مل رہی ہے تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے دیرال ندوہ میں مشورہ کیا کہ نبی کریم کو قتل کر دیا جائے۔ فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان مل کر حملہ کرے تاکہ خون بہا کسی ایک قبیلے پر نہ آئے۔ یہ ایک خطرناک سازش تھی، مگر اللہ کا فیصلہ اس سے کہیں بلند تھا۔ ہجرت کی رات۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ اپنے حضرت علی کو اپنی جگہ بستر پر سونے کا حکم دیا اور امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری دی۔ اس خطرناک رات حضرت علی نے جان کی پرواہ کیے بغیر یہ ذمہ داری قبول کی۔ نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے اور ہجرت کا آغاز ہوا۔ غار ثور کا واقعہ۔ قریش کے تعاقب سے بچنے کے لیے نبی کریم اور حضرت ابوبکر غار ثور میں 3 دن قیام پذیر رہے۔ قریش کے لوگ غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر گھبرا گئے کہ اگر کسی نے نیچے جھانک لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ نبی کریم نے تاریخی الفاظ فرمائے، لیا تحزنان نوے اللیے میں انیا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بند دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے۔ دشمن یہ سمجھ کر واپس لوٹ گئے کہ اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ مدینہ کی طرف سفر۔ چند دن بعد اپنے مدینہ کا سفر شروع کیا۔ راستے میں سراقہ بن مالک نے پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس کا گھوڑا بار بار زمین میں دھنس جاتا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، معافی مانگی اور ایمان لے آیا۔ مدینہ میں شاندار استقبال۔ جب نبی کریم مدینہ کے قریب پہنچے تو پورا شہر استقبال کے لیے الفامڈ آیا۔ بچے، عورتیں، مرد سب خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ طلع البدر علینا۔ یہ تاریخ کا سب سے روپرور استقبال تھا۔ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ ہمیں ہجرت کے جذبے، صبر اور ایمان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔